جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تسی دیکھ لو, تسی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا, بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تسی دیکھ لو, تسی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا, بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمان ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست, ہمارے بہادر ساتھی حامد میر, جن کی آمد پر مجھے خصوصی خوشی آج, اس لیے کہ یہ ایک خواب تھا خواتین و حضرات جو شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے آج. حامد میر کی طبیعت جن دنوں ناساز تھی, جن دنوں زخمی تھے وہ, اور موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے باقاعدہ, تو میری ایک خواہش تھی, میرا خواب تھا جو دعا میں بھی کنورٹ ہوا, کہ حامد میر جو ہی روح بصحت ہوں گے, ہم انشاءاللہ خبرناک میں انہیں نہ صرف دعوت دیں گے بلکہ انہیں کھینچ کے بھی لانا پڑا تو انہیں لے آئیں گے, کیونکہ اکثر وہ شرماتے ہیں اور نہیں آتے. آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے, اور میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ ہم میں صحت مند موجود ہے. حامد میر صاحب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ہمارے ایک اور مہمان ہیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی. میں سمجھ رہا تھا شاید ڈمی میوزیم سے تشریف لائے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب. آفتاب بھائی, آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ شور چھوڑ دو, چلے جاؤ یہاں سے. تو میں کیا کروں؟ آپ کیپٹل ٹاک کرو. آپ کیپٹل ٹاک کریں, بہت اچھے لگیں گے. وہ کیپٹل ٹاک والا بیٹھا تو ہے آپ ان کے ساتھ میں شو کروں گا نا, یہ خبرناک. آپ کیپٹل ٹاک کریں, فراک پہن کے کریں, اتنے پیارے لگیں گے آپ دیکھ نہیں رہے حامد میر یہاں بیٹھا کتنا پیارا لگ رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. چلاک آدمی اپنے اوپر سے بات کو گھما کر حامد میر. اچھا, آپ سیدھے ہو کے تو بیٹھے ہیں, یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کسی صوفے پہ لیٹے ہوئے ہیں. آپ میر صاحب سے پروگرام چاہے نا شاہ جی ڈرپلو. دیکھیں میری صحت اجازت نہیں دیتی نا اس چیز. شاہ صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو, لگ رہا کوئی آئس کریم والی ریڈی کھلار گیا. آج آپ نے ہمارا یہ کیا ہوا, آئس کریم والی ریڈی کھلار گیا ہے؟ بدتمیز. کھلار گیا کیا ہوتا ہے؟ کھڑی کر گیا جی. تو پھر ویسے تیرے منہ آئس کریم اچھی لگ رہی ہے. کیوں جی؟ تو بیر کا ذکر کریا کر, اخروٹ, گچک. اخروٹ بہت مہنگا پھل ہے بائی دا وے. یار یہ بات سنو نا, آپ اس کے کانسیپٹ بعد میں کلیئر کرنا نا, پہلے ہمارے ساتھ بات کرنا. آپ سے نہیں, پہلے حامد میر سے سوال ہے. تو میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. جی جناب. یہ کیپٹل ٹاک کی بات ہو رہی ہے. آپ کی جو ٹیم ہے خبرناک کی, آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں کافی امپروومنٹ کیا اور لائیو پروگرام کر رہے ہیں آپ. شکر الحمدللہ. تو کیپٹل ٹاک بھی لائیو ہوتا ہے, تو میں اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اور کوئی کامیڈی کا شو جو ہے وہ میں نے کم ہی دیکھا لائیو. نہیں لائیو آپ مسلسل لائیو کر رہے ہیں, اور آپ نے ان دنوں میں بھی لائیو کیا جب جیو میں بہت برا وقت تھا. جی جی, تو اس پر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کی ٹیم کو بھی اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تالیاں. اور میری یہ بھی خواہش ہے, اور یہ میری دل سے یہ خواہش کا اظہار ہو رہا ہے, کہ آج اس شو کی ڈیوریشن 3 گھنٹے ہونی چاہیے. ہم رات 1 بجے تک نان سٹاپ حامد میر صاحب کے ساتھ, ہم قائم علی شاہ کے ساتھ, میوزک بھی ہے آج, مغیرہ کا گانا ہے, بڑا خوبصورت فلم دوستی کا گانا ہم آج پیش کریں گے, اے حمید کی موسیقی, ماسٹر جی کے نہایت دانشمندانہ گفتگو, اور تھوڑا سا زبان و بیان بھی ہے. سر شو پاوے 48 گھنٹے تک کر لو, مگر زبان و بیان کاٹ. میں ابھی شروع کر دوں گا. سر آپ کو پلیز, آپ کو نصیر بھائی کی قسم. اچھا جی, نصیر بھائی ایز یوزول یاد نہیں رہے. خواتین حضرات, آپ نصیر بھائی کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر ہماری لائن ٹھیک ہے تو نصیر بھائی کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, گانا چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا سر, ہم آپ سے سیاسی گفتگو بھی کریں گے,
پوری سیاسی صورتحال، سیاسی پولیٹیکل سیناریو ڈسکس ہوگا، جلسے جلوس ڈسکس ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جلسوں کے علاوہ حامد میر بھی ڈسکس ہوگا۔ حامد میر کسی طرح بھی جلسے جلوسوں سے چھوٹا موضوع نہیں ہے، اور یہ 19 اپریل سے پہلے بھی ایسی صورت حال تھی کہ حامد میر پہلے بھی ایک بڑا اہم نام پاکستان کے لیڈنگ اینکرز میں سے ایک، لیڈنگ صحافیوں میں سے ایک ہیں، کالم نگار۔ اچھا جناب، یہ بتائیے کہ جلسے جلوسوں سے سیاسی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جلسے جلوسوں سے کوئی مخصوص سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے جو سیاسی حریف ہوتے ہیں ان کو مروب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب حکومت کمزور ہو اور حکومت کا جو سٹائل آف گورننس ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو ایسی حکومت تو سیاسی جلسے جلوسوں سے مروب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر حکومت کی پالیسیز ٹھیک ہوں اور اس کی گورننس اچھی ہو تو کوئی جتنے بڑے مرضی جلسے کرے حکومت کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو حکومتیں اچھی پالیسی نہیں رکھتی اور ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ اقربا پروری اور رشتہ داروں کے ذریعے حکومت چلتی ہے تو اس کے سامنے تو آپ 500 کا جلسہ بھی کر دیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو مجموعی تناظر میں دیکھیں تو بڑا جلسہ کرنا جو ہے وہ کسی کی سیاسی طاقت کا اظہار اس لیے نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں بہت بڑا جلسہ کر سکتی ہے، ٹھیک، لیکن وہ شاید پشاور میں بڑا جلسہ نہ کر سکے۔ اے این پی پشاور میں بہت بڑا جلسہ کر سکتی ہے لیکن ملتان میں بڑا جلسہ نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف ملتان میں بڑا جلسہ کر سکتی ہے، خوزدار میں جلسہ کر کے دکھائے اتنا بڑا۔ خوزدار میں بی این پی مینگل گروپ کا جلسہ بڑا ہوگا، تربت میں نیشنل پارٹی کا جلسہ بڑا ہوگا، نیشنل پارٹی جو ہے وہ لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتی۔ ایک وقت تھا پیپلز پارٹی ہر جگہ جلسہ کرتی تھی اور باقی ایک وفاقی جماعت تھی۔ آپ کو کچھ خیال نہیں آتا؟ ابھی بھی کر سکتا ہوں، یہاں پر بھی کر سکتا ہوں جلسہ۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں صرف یہی کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اور یہ دیکھیں نا آپ میری بات، آپ نے آج جلسہ دیکھا؟ ہاں جی دیکھا ہے۔ نہیں تو اس میں مایوس ہونے والی کیا بات ہے؟ چوری کر کے لائیں گے۔ مایوسی نہیں، خوشی کے آنسو ہے۔ یہ خوشی کے آنسو ہے، ان کی ہر بات نرالی ہے۔ یہ کچی شراب سے مرنے والوں کو شہید کہہ دیتے ہیں، ہر بات الٹ ہے ان کی۔ یار بات سنو، شکایت لگائے بغیر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کیا؟ یہاں پر یہ بات کرنی بنتی ہے ابھی۔ مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں جو اصلی شاہ صاحب ہیں، Thank لیکن you. ڈمی والے نہیں۔ اچھا، آپ بھی مجھے زہر لگتے ہیں ویسے آپس میں۔ تو میں اچھا جی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے جلسے جلوس، اس کا مطلب ہے وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب تو اندر سے بہت ڈری ہوگی کیونکہ وہ کافی کمزور ہے۔ لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ جو ملتان کا جو رزلٹ ہے اس سے تو یہی لگا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے تکیہ کیا تھا مسلم لیگ نون پہ، اور مسلم لیگ نون نے ان کے لیے ایک جلسہ بھی نہیں کیا۔ تو پیغام یہی ہے باقی جو جاوید ہاشمی، کئی جاوید ہاشمی ہیں، ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ ان پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، ان پہ اعتبار نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں جاگتے رہنا، اینا تے نہ رہنا۔ لیکن جو آج جلسہ ہوا ہے اس کا بھی اگر آپ، جو آپ نے پہلے سوال کیا تو اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے آج کراچی میں بڑا جلسہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگلے مہینے نومبر میں اس کا یوم تاسیس آ رہا ہے۔ ہاں جی، تو اصل چیلنج تو یہ ہے کہ اس پارٹی کا جو قیام ہے یہ آپ کے لاہور شہر میں ہوا جی تھا۔ جی جی، تو یہ اپنے یوم تاسیس پہ 30 نومبر کے دن لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کریں۔ ویسے اتنا بڑا تو کر سکتے ہیں جتنا آج انہوں نے، اگر پیپلز پارٹی ایفرٹ کرے، ابھی مہینہ پورا ہے ان کے پاس، اتنا بڑا جلسہ تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کیا اتنی پاپولر ہے پنجاب میں جتنی سندھ میں؟ اس وقت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بلکہ مجھے تو اس وقت آج یہ بھی ایک سوال بڑا ویلڈ ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے اس کی مناسبت تھی 18 اکتوبر 2007 کا جو سانحہ کارساز تھا، ٹھیک، اور اس سانحہ کارساز میں پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، ان کے بہت سے جو رہنما ہیں وہ زخمی ہوئے، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس سانحے کے کچھ دنوں کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس سانحہ کارساز کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ میں سن رہا تھا آج آپ کا بھی پر بھی، تو اور بھی لوگوں کو انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ تو اچھا کیا، اتنا ویسے جلسے کے بڑے ہونے میں کوئی شک نہیں،
تاحال نیشنل ہائی وے بلاک ہے. ہاں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی تک پہنچے ہی نہیں, وہ جلسہ گاہ کی طرف گامزن ہے. ہاں لیکن کیونکہ ہم صحافی ہیں اور ہمارا کام ہے سوال اٹھانا, تو آج کا جو اہم ترین سوال یہ ہے کہ آپ نے سانحہ کارساز کی اینیورسری پہ آج 18 اکتوبر کو جلسہ کیا, اور اس سانحے کو 7 سال گزر چکے ہیں, اور 2007 میں وہ سانحہ ہوا, 2008 میں آپ کی سندھ میں حکومت آ گئی تھی, 5 سال آپ کی حکومت رہی, اور پچھلے 1.5 سال سے بھی آپ ہی کی حکومت ہے. غور سے سنیے ذرا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے آج ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 7 سال پہلے جو 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز ہوا تھا, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس سانحے سے پہلے خط لکھ کے کچھ لوگوں کو نامینیٹ بھی کر دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو کون کون ذمہ دار ہوگا. ٹھیک, تو FIR بھی درج ہوئی, آپ نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں آج نہیں بتایا وہ کون ہیں, بلکہ انفارچونیٹلی ان میں سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جن لوگوں پہ ذمہ داری ڈالی تھی وہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے اتحادی رہے, آپ نے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا. دن دناتے پھر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ایک سوال اور ہے کہ وہ محض سانحہ کارساز ہی نہیں, خواتین حضرات, بی بی نے تو اپنی شہادت کے بارے میں جی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہوا اور ہونا ہے, ایک اٹیمپٹ میرے پہ بہت بڑی ہوگی, اور 4 میجر کیریکٹرز مینشنڈ ہیں اس میں. تو ان کی حکومت 5 سال رہی ہے, وفاقی حکومت ان کی تھی, صوبائی حکومت ان کی تھی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. رحمان ملک صاحب آج جلسے میں ان کے ساتھ مجھے اسٹیج پہ نظر آ رہے تھے, وہ 5 سال وزیر داخلہ رہے, وہ کچھ نہیں کر سکے اس پہ. تو یہ بڑے سوالات اہم ہیں. اگر آپ تو اس کا مطلب یہ سیدھا سا جواب ہے احمد میر صاحب, وہ معصوم ہیں بیچارے, ان کی طرف. اچھا, اصلی وزیر اعلیٰ بھی ہمیں بہت پیارے ہیں, میں ذاتی طور پہ بخدا انہیں بہت پسند کرتا ہوں, کیونکہ بہت معصوم ہے, بہت معصوم ہے, کوئی لگی لپٹی نہیں ہے ان میں, تبھی تو ایسے بیانات دے دیتے ہیں. لیکن یہ ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. جو دوسرا فریق ہے جس کی طرف اشارہ ہے, ظاہر ہے وہ ان سے ڈاڈا ہوگا. ورنہ زرداری صاحب بڑے سینسیبل آدمی تھے, بہت باوسیلہ تھے, بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ خاموشی سے 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے. تو ان کی پرائرٹی 5 سال پورے کرنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, ان کا نعرہ بھی تو ہے نا. یہ جو زرداری صاحب کی پالیسی تھی نا جی, وہ تھی ہومیوپیتھک پالیسی. کہ اگر فائدہ کوئی نہیں, فائدہ نہیں تو نقصان بھی کوئی نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب یہ بار بار میں بات کرتے کرتے میری طرف اشارہ کریں, دیکھنا میرا ڈیلا میں نکال دیں. اچھا جی میں میر صاحب شاہ جی نو دیکھ رہے ہیں نا, وہ اور تھلے تو یہ بس یہ سمجھیں یہاں سے آگے نو گو ایریا سارا. اچھا جی, کچھ نہیں کہتے آپ, علاقہ غیر ہے, کچھ نہیں کہتے. ان کو نو گو ایریا بڑا پسند ہے, کیونکہ کراچی میں اکثر نو گو ایریاز ہیں. ہاں جی, یہ بھی اندر سے نا ان کو بھی شکایتیں لگانے کا بہت شوق ہے. ویسے جمہوریت کے لیے تو ان کی بھی بہت قربانی ہے, بہت بڑی قربانی. اتنی بڑی قربانی تو جنت کے دروازے کو ہاتھ لگا کے واپس آئے ہیں. جمہوریت کے لیے نہیں, آزادی اظہار کے لیے. آزادی اظہار کے لیے. آپ اسے جمہوریت کہہ کر میرا خیال ہے, کیونکہ جمہوریت, سیاستدان, یہ کلیشے بن چکے ہیں. لوگ اس سے کوئی اتنا متاثر نہیں ہوتے, حالانکہ سیاسی لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. بہت. یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں محسوس کر رہے ہیں آپ کے مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی ہوا, کوئی ایسی کوئی ماحول؟ دیکھیں, مڈ ٹرم الیکشن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دے دیں, یا انہیں کسی دوسرے آئینی طریقے سے ہٹا دیا جائے. تو وہ کیا آئینی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالتی فیصلہ, جو جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے تھے, تو کوئی عدالتی فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے, کوئی پرانی FIR نکل ہے, کوئی FIR نکلا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا ایک خیال ہے کہ اگر ان کو کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے نکالا گیا تو پبلک پرسیپشن یہی ہوگی کہ یہ وہی فورسز نے کام دکھایا ہے جو کہ 17 اگست کو امپائر کی انگلی کھڑی کروانا چاہ رہی تھی. تو اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے, پبلک پریشر میں نہیں آتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہوگا. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عدالت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات ابھی تک نہیں کروائے. تو اگر اگلے سال بلدیاتی انتخابات 4 صوبوں میں ہو جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کا مڈ ٹرم الیکشن ہی ہوگا, کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ پہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ان کا ہاتھ وہاں تک آ گیا, ابھی ادھر آئے گا. اگر بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو سندھ میں آپ کا حشر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ پارٹیاں جو آج کل بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں, کیا وہ 4 صوبوں میں اتنی پاپولر ہیں جتنی کہ کبھی وہ ملتان میں پاپولر نظر آتی ہیں اور کبھی کراچی میں پاپولر نظر آتی ہیں. اچھا, عمران خان KPK میں
کچھ بریک تھرو کریں گے؟ دیکھیں ابھی بلدیاتی حوالے کے پی کے میں کوئی انہوں نے ابھی تک بہت بڑا کام تو نہیں کیا، کیونکہ ان کی حکومت کو بھی صرف وہاں پہ 1.5 سال ہوا ہے اور پچھلے کافی عرصے سے وہ دھرنے میں مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اور انکمبنٹ ہے وہاں پہ. ہاں لیکن اس کے باوجود انہوں نے پولیس کا جو سٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانے کے اس لیے سے عام آدمی کی زندگی پہ حامد میر صاحب کیا اثر نہیں، پڑا؟ لیکن جو تھانے کچہری میں لوگ ذلیل ہوتے ہیں وہ کم ہوا ہے، اور ان کی پاپولیرٹی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کے پی کے میں ابھی اس پہ اتنا اثر نہ پڑا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جب ہوتا ہے تو پھر کیا بلوچستان میں بھی وہ اس طریقے سے اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑیں گے جس طرح کہ آج کل وہ سینٹرل پنجاب میں نہیں، گاڑ وہاں رہے تو ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پنجاب کی طرف آئیے ذرا. ہاں. سینٹرل پنجاب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بڑے ٹھیک ٹھاک مارکے ماریں گے یہاں؟ دیکھیں جو ملتان میں جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور جن لوگوں نے ان کو وہاں پہ لارا لگایا ہوا تھا اور ان کو اپنی حمایت کے لارے لگائے تھے، تو جاوید ہاشمی صاحب نہیں ہارے. یہ ملتان میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ہار گئے ہیں، یہ مانے یا نہ مانے. یہ شکست نواز شریف کی اور شہباز شریف کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں، میں کہتے سنا ہے انہیں، کیونکہ ظاہر میڈیا پہ تو نہیں، قہوہ خانوں میں اور تھڑوں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر سرکاری مشینری کو استعمال نہیں کیا. بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو یہ لوگ تو پھر ایس ایچ او کو استعمال کریں گے. نہیں، لیکن وہ زمانہ گیا آفتاب اقبال صاحب. اب اگر بلدیاتی انتخابات کے موقع پر سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے تو میرا خیال ہے لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ مشینری استعمال کرنے والے جو اہلکار ہوں گے ان کو اپنی نوکریوں کے لالے پڑے نہ پڑے، جان کے لالے ضرور پڑیں گے. واہ، میرا خیال ہے یہ بات درست ہے. اور اس کی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے، میڈیا کو بھی جاتا ہے اور سول سوسائٹی کو بھی جاتا ہے، اویئرنیس کی جو لیکن پتہ نہیں ان کو جاتا کہ نہیں جاتا. ہمیں جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جاتا ہے جی، جاتا ہے. جاتا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، ابھی مجھے بھیجا آج زرداری صاحب نے 100 روپے کا کریڈٹ بھیجا مجھے انہوں نے. اچھا اب میری بات آپ غور سے سنیں. آج آپ نے دیکھا ہماری اسٹرینتھ کتنی تھی احمد صاحب؟ آپ نے دیکھا کم از کم 10 کروڑ بندہ. آپ نے آج میڈیا کو ڈرون کیوں نہیں چلانے دیے یہ بتائیں؟ کیوں نہیں چلا؟ میری بات تو بیچ میں آدھی رہ گئی نہیں یار آپ لوگ. اچھا جی، بڑے زود رنج واقع ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا جی جانتے ہیں میں رو کیوں رہا ہوں؟ جی، آج پکی کھانا بھول گیا ہوں. اچھا آپ اس کو پھکی کہتے ہیں اور آپ اسے کھاتے ہیں؟ یار یہ آپ دونوں مل کے یہ کرنے ہیں. اچھا سر ایسے ذرا میں کیا گزارش کر رہا تھا آپ سے؟ آپ گزارش نہیں، آپ فرما رہے تھے کہ 20 کروڑ کا جلسہ تھا. 20 نہیں، میں نے 10 کروڑ کا ہے یار. یہ دیکھنا یہ کس طرح کے لوگ اینکر، کتنے پیسے دے کے اینکر لگے ہو جی یہ بتائیں. ਕਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? 10 ਸਾਰਾ ਜਲਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ہاں جی وہ دیکھے نا پی ٹی آئی کا نمائندہ. ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਠੁਮਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. اچھا اور دوسری بات، آپ کا ڈی جے بھی ان سے بہتر تھا. کیونکہ جی نہیں اصل گل پتا پہلوان کی مجھے بات کر لیں دو، پہلے مجھے بات کر ਸਾਡੇ لیں. ਡੀਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ساری ہے. دیواری نہیں آن ڈی میں کہ اتنے ماسٹر دی لاش لینا ہے. یار یہ کیا ہر وقت ایک ناراض خالہ نہیں بن کے ایسے پروگرام جیسی بیٹھے ہیں کو میں کو کس میں بیٹھے ہو؟ ایسے پروگرام جی بیٹھے ہی گئے اچھا میں خبر یہ- ناک جی نہیں آئے جدوں دا پروگرام بہانے لائے نے میں اتنے کی ہویا مینوں اچھا جلدی سے بات مکمل کرو. جدوں دا میرا سٹائل ہی گا میں آرام نہ کراں گا گل میں دس دیں. ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬੱਟੇ ਟਕਾ ਕੇ لگتا ہے جی گلو برڈ نے مچھا مناتی جی ہیں. جی یہ وہی ہے. یہ کس قومی پارٹی کی کودرا والے قومی بٹ پترے گا اپنا. یہ پومی بٹ کے والد صاحب ہیں. میں تو کہنا جنہیں جلسہ کرنا کودرا والے مینوں کر کے بخائے من جان گے. ہر وقت گجرانوالا کرتے رہتے ہو. گجرانوالا بڑا عمدہ شہر ہے اور حامد میر کا شہر ہے. حامد میر کا. دسنا سی کی حال ہے پہلوان؟ خیر ہے. اچھا جی بعد میں ہم اس وقت چیلنج لیں گے حامد میر سے نصیر بھائی کے لیے، لیکن بریک کے بعد. خود دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. خبرناک جاری و ساری. حامد میر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ان سے چیلنج لیں گے ہم نصیر بھائی کے لیے، اور اس سے پہلے ماسٹر جی کچھ فرما رہے تھے. جی آفتاب صاحب ایک مارجن تو دیو پیپل پارٹی نو ماسٹر جی جب تک اردو میں نہیں دیں گے، میں اردو میں نہیں کہیں گے میں کوئی مارجن نہیں دوں. ایک مارجن دے دے جی. کیا
کہ الیکشن سے پہلے بھی ان کو سیکورٹی تھریٹ رہا، جلسے بیچارے نہیں کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ویسے اتنی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ آج کا دن کم از کم اس بات کو بھی، اس نالائکی اور نااہلی کو کمیموریٹ کرنے کے لیے بھی یہ آج کا دن بڑا موضوع ہے کہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں پیپلز پارٹی کو اس تھریٹ سے نہیں بچا سکی، اور پیپلز پارٹی حکومت میں آ کے بھی اپنے آپ کو اس تھریٹ سے نہیں بچا سکی. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اور آج بھی بہت سے دوست، میں لگاتار ویسے کراچی رابطے میں رہا ہوں، اور اسی بہانے آج یہ اسی جلسے کا اعجاز ہے کہ بہت طویل عرصے بعد آج بہت سے دوست فون پر میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں جو جلسے میں موجود بھی تھے. کچھ لوگ اپنی تصویریں بھیج رہے تھے، سیلفیاں بنا کے بھیج رہے تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سیکیورٹی تھریٹ اتنا خاص تھا، اتنا زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچے. کچھ صحافی لوگ بھی نہیں جا سکے. بہت سے لوگ ہیں جو اس وجہ سے جو وڈرا کر جاتے ہیں کہ نہیں آج نہیں جانا. لیکن بڑا رش تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک تھا. اس حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ اپنی جگہ پہ موجود تھا، لیکن شکر الحمدللہ کوئی سانحہ، کوئی واقعہ نہیں ہوا. اچھا لیڈر نہیں آتے سیکیورٹی تھریٹ، ساڈا لیڈر گتے دا بنے. اچھا بات سنو، تم ہر بات پر تمہارے اوپر میرا خیال صحبت کا اثر ہو رہا ہے. یہ بٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کرنا ہر وقت لڑاکو اور جھگڑالو بنے رہے. بٹ صاحب تو میرے چنگے نہیں. بٹ صاحب نے میں آ کے پنی نہ خنجر لایا. پنی کیا ہوتی ہے؟ چلو پنی نال خنجر نہیں لایا، سر تے ایٹم بم رکھے ہیں. اچھا یہ اس سے نا اثر ہو گیا، یہ لڑاکا ہو جائے گا اور یہ بٹ یہ خسرا ہو جائے گا. اچھا میری بات سنیں نا جی. سیکورٹی کا تھریٹ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا، سائیں بلاول سائیں جو ہیں وہ اپنے لیے نہیں ڈرتے ہیں، وہ دلیر آدمی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، بلاول دلیر ہے اور بالکل اپنی والدہ اور اپنے نانا کی طرح ہے. دیکھیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کیا، اس نے انڈیا کو بھی چیلنج کیا، اس نے ہر طرف، اس نے اپنے ہر مخالف کو، اور ان کی پولیس کو بھی چیلنج کیا. آج کراچی پولیس کا جو ترجمان ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا جلسے سے 2 گھنٹے پہلے کہ 2 رکشے جن میں بارود بھرا ہوا ہے وہ جلسہ گاہ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پولیس کی اس ٹویٹ کے باوجود لوگ وہاں پہ جلسے میں گئے. تو ان کی پولیس آج اس جلسے کو ناکام کرنے میں ناکام ہوگی. سارا برود یعنی کیا ٹویٹ تھی، سبحان اللہ. اچھا جس نے جانا ہے وہ بھی نہ جائے. میرا ایک سوال ہے حامد صاحب سے، آپ صرف پٹھی چیزیں ہی پڑھتے ہیں، کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز نہیں پڑھتے. نہیں، لیکن اسپیشل برانچ کی پرفارمنس آج بہرحال بہت بہتر تھی کہ انہوں نے بہت سی چیزوں پر نظر بھی رکھی اور انفارم بھی، فہم ایک رابطہ رکھا. اسپیشل برانچ سندھ کی میں سمجھتا ہوں کراچی رکشے جی برود نہیں تھے، شاہ صاحب لے کے پھر رہے تھے. لے کے نہیں پھر رہے تھے، میں خود پھر رہا تھا وہاں پر. کیوں ان کو کیوں لے کے پھر رہے تھے؟ انہوں نے آ کے مانگ رہے تھے نہ یار، تیرے ڈرون بن کے اتنے پھرتے رہے نہیں. سیریسلی اسپیکنگ، اگر کراچی پولیس کو یہ پتا ہے کہ 2 رکشے جن میں بارود بھرا ہوا پھر رہے ہیں تو ٹویٹ کرنے کے علاوہ ان کو پکڑ بھی تو لیں نا. پکڑتے کیوں نہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں. لاکھوں رکشوں میں سے پتہ نہیں کون سے ہیں وہ 2، اور اگر پکڑتے پکڑتے پھٹ گئے پھر. اچھا اور دوسری بات دیکھیں، میں کہہ رہا تھا وہ اپنے لیے نہیں ڈرتے ہیں، سیکورٹی ان کو اپنے لیے نہیں چاہیے. ان کا موبائل بڑا ایکسپینسو ہے بلاول سائیں کا، اس کے لیے ان کو نا تھوڑا سا اگر کوئی چھین کے لے جائے کتنی بڑی بےزتی کی بات ہے. اب دیکھنا بلاول ابھی بہت کچھ سیکھے گا، ابھی بہت سے مدارج طے کرے گا. لیکن جس چیز سے مجھے ڈر ہے، جس کا بار بار میں اس کا اظہار کر بھی چکا ہوں دوستوں کے آگے بھی، اس کا بے خوف ہونا. وہ اپنی والدہ کی طرح، اپنے نانا کی طرح ضرورت سے زیادہ بے خوف ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ اتنا محتاط بھی نہ ہو جتنا کہ اس کے والد صاحب ہے، لیکن اتنا بے خوف بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جناب، آپ کا چیلنج. اچھا اگر آپ اجازت دیں میں 2 چیلنج کرنا چاہ رہا ہوں. آپ 4 چیلنج. ایک چیلنج جو ہے وہ ہوگا تو ان کو، لیکن اس کا مخاطب جو ہے وہ کوئی اور ہوگا. اچھا. دوسرا چیلنج براہ راست ان کے لیے. اچھا جی، یعنی ایک آپ صرف پیغام دیں گے؟ ایک پیغام دوں گا اور ایک چیلنج. پہلے پیغام دے دیجیے. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا نا پیغام، لیکن جو چیلنج ہے وہ آپ کو کا بھی بتایا نا یہ کون سا ہے. چلیں جی. آواز میڈم نور جہاں، فلم کا نام ہے سسرال، موسیقار تھے حسن لطیف لیلم. واہ واہ واہ. لیکن آپ سسرال جان نہ سکتے. نہیں، لیکن بات یہ نے ان پہ تویز کیے ہوئے. حسن لطیف
बाबा इन्हें कहते थे, एक खास निक नेम था इनके लिए। हसन लतीफ लीलम। नहीं, उनके लिए मैंने सुन रखा है, मेरे अब्बा के पास आते जाते थे, बाबा गालबन इन्हें कहते थे। बड़े प्यारे से गुगलू से हुआ करते थे, एफटी से। एक चैलेंज मैंने भी करना है वो बाद जी हामिद मीर साहब, और गा के चैलेंज कीजिएगा तरन्नुम में। तरन्नुम में नहीं, अब तरन्नुम, अब आपकी ये आपकी सहाफती नहीं, आपकी सकाफती सलाहियतों का इम्तहान है। सकाफती सलाहियत। जी जी जी, जरूरी है। अख लड़ी बदो। नहीं, अख लड़ी बदो क्या होता है? नहीं, अख लड़ी छड़ी कोई नहीं। तुझे गाना गा रहे हो या कोई पैगाम दे आपसे रहे हो? मुखातिब हूँ। वो आपसे मुखातिब है, लेकिन गा के जरा, अख ताकि लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदो कदी। कदो कदी नहीं, लेकिन हमने ये, हम चैलेंज ये ले ही नहीं रहे। ये चैलेंज है नहीं, इसलिए कि जो रिवायत है आप उसे तो पूरा करें ना, थोड़ा सा गा, थोड़ा सा तरन्नुम में, थोड़ा सा बेसुरा ही गा दें। वो जो सुर है वो मुझे भूल गया। मैं कह रहा हूँ कदी कदी है कि कदो कदी है? कदी। मैंने जरा उसको जरा मोहताज किया है, क्योंकि आप काफी खतरनाक हैं। कोई बात नहीं, क्या आ गया मीर साहब, आप इतने मोहताज क्यों हो गए हैं? तो जरा चैलेंज करें खुल डुल के, कोई बात नहीं, बड़े देर बाद तुम आए हो, आज तुम सादे नहीं जान देना। प्लीज जरा चैलेंज लो भी, करें। अब मीरा के कहने पे आप कॉल यू नो, अभी तो आपने माशाल्लाह बड़ी मलंगानी शर्ट पाई। आज बड़ी देर बाद देखे ना, मुझे बड़ा अच्छा, ये फ्रेम ही कितना खूबसूरत लग रहा है। शाह साहब ने काट के आपको इस मॉडर्न मलंग के इंतकाम का पता है, लेकिन शाह साहब इस फ्रेम की जान है। सही बात है, और बिल्कुल थोड़ी सी जान है। जी शाह आमिद मीर साहब, जल्दी, क्योंकि हमने गाना भी सुना। बदी मौका गा के शर्मा ही जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया है, मुझे देख के। मैं मीरा को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दूं। ये मीरा है? ये मीरा बना हुआ है यहाँ पे। मैं चैलेंज कर दियो, कोई नहीं, तो खुश करना से फिर संडे का डांस भी दिखावा। ना यार, ये क्या बात है संडे का? तुम छाड़ दो पालमा, मेहरबानी। मैं तुम्हारी जानदा, मैं रिकॉर्डिंग के दौरान भी कहना मेरी मैथ ना करे। मैं तुम्हारी साइड ਤੁਹਾਡੀ मैथ ना। अच्छा भला शो हो रहा था, ये दोनों बोले लग रहा है तुम्हार बाजार की बैठे। मोटा तो हाथी पाया जाता। अच्छा जी, कोई और गाना गा दीजिए जो थोड़ा बहुत आप गुनगुना सकते हैं, सालमान गाओ ऐसा दे, क्योंकि बात बाहर रुकी रहेगी। कोई छोटा मोटा। मुझे गाना अब याद कोई नहीं आ रहा। चलें, यही जो थोड़ी देर पहले आंखें मार रहे थे, यही आप गा सकते हैं मुझे हाफ पे। चले कोई अपनी कॉलेज डेज का सुना दे, क्या आ गया मीर साहब, आप इतने अच्छे। ये भी कॉलेज डेज का ही था जो सुना रहे, बल्कि स्कूल डेज का था। अख लड़ी बदो बदी, अनवरा का गाना। क्या वजह है? नहीं सर, ये बनारसी था। हाँ, बनारसी ठग, वो भी हाँ। स्कूल डेज थे। देखे ना, बनारसी ठग, ये भी एक मैसेज है। बहुत से बनारसी ठग जो है वो बड़े आजकल मोतबर बने हुए हैं। बड़े बड़े बनारसी ठग मोतबर बने हुए। अब मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा। जल्दी चैलेंज कर ले, फिर नसीर भाई गायब हो जाते हैं। जी जनाब। यार मेरे ब्याह पे आप कर देना। सही, मैं इतने मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा वो। अच्छा, आप याद करें शाह जी, आप हाँ। चैलेंज करें। शाह साहब ने जेड़ा अच्छा जी, आप दोनों ना करें, नसीर भाई के साथ बैठी हैं जो खातून, वो चैलेंज करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, हजारों है शिकवे, क्या क्या बताए। अच्छा, हामिद मीर ही नहीं, सुर की तरफ से सबका हाथ तंग है। ये अनवर कमाल पाशा साहब, उनकी फिल्म अनारकली। अनारकली, इसके मूसीकार दो थे, मास्टर अनैस हुसैन और रशीद उतरे। आज ख्वातीनो हज़रात, पाशा साहब की बरसी भी इत्तेफाक से आज थी, आज है, और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा नाम हमारी फिल्म में। आप इन द मीन टाइम, खुदारा मेरी दरखास्त है, हमारी ये एक ट्रेडिशन है, इसे तोड़िए मत, गाना सोचिए, मैं ब्रेक पे जाने लगा। मुझे फौरन याद आ गया। अच्छा, जल्दी 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 जल्दी। चोर चोर काले चोर, अंदरों होर ते बारों होर। ए तुसी गाना सुनाओ सीधा। फिल्म का नाम है जीरा ब्लेड, हाँ। आवाज मसूद राना, मूसीकार नजीर अली। और लिखा था हबीब जालिब। वाह 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 वाह, हबीब जालिब भी बड़ा। आप भी थोड़े से ख्वातीनो हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूब जी, बहुत खूब, ब्यूटीफुल। अच्छा जनाब, आखिरी तकरीबन 4 मिनट है हमारे पास। एक मुख्तसर सा सवाल आपसे, और फिर हम हामिद मीर से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। ये बताइए कि ऐसा ही जलसा अगर लाहौर में करना पड़ा तो क्या करेंगे? देखें, मेरी बात सुने, सवाल आपका बहुत अच्छा है। हमने इतना बड़ा जलसा, मेरी बात बीच में आधी रह गई थी, कम से कम 10 करोड़ बंदा
जो इस वक्त खबरनाक देख रहा है, अच्छा, मैं समझा जलसे में मौजूद था। तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जलसे में कम से कम 1.5 लाख बंदा तो था, एटलीस्ट 1.5 लाख बंदा था। शायद इससे ज्यादा ही हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है, अच्छा, बिलावल और मैं हम यूथ को रिप्रेजेंट। अहमद साहब, आप ना, मैं और आप लेट के बात करते हैं, मेरे लग जाते हैं, बहुत ऊपर देखना पड़ता है आपको। अब मैं नहीं हंसूंगा आपकी बात। हामिद मीर को तब चढ़ रही है आपकी इस बात पे। मेरी बात देखें ना, अभी हामिद साहब बात कर रहे थे, मैंने बीच में कोई ऐसी बात की, मेरी बात आई ना, आप जल्दी कर ले, टाइम बहुत कम है। जल्दी नहीं कर सकता, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। मैं जितनी अपनी तरफ से फुल तेज बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बस आपकी बात मुकम्मल होगी यार, आप पंजाब में जैसा करेंगे जाहिर है, और इधर डांस करेंगे तो मुख्तसर जवाब दे दे। तो करें। अच्छा हामिद मीर साहब, जो कि बहुत सारे शोर शराबे में बहुत सारी बातें याद ही नहीं रही, अपने बारे में बताइए। ये जो बड़ा खौफनाक एक वाकया आपने सस्टेन किया, और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी अपनी रेजिस्टेंस, रेजिलियंस और जमा मर्दी, लेकिन पूरी कौम की दुआएं आपके साथ थी। आप बहुत करीब से छू के हाथ लगा के उस मकाम को वापस आए। ये एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बात तो यह है कि मेरी इसमें हिम्मत जो थी, मेरा ख्याल है उसका कम इसमें किरदार था, लेकिन अल्लाह ताला का करम और दुआएं लोगों की बहुत थी, मेरे बिलाशुबा बहुत दुआएं थी। लेकिन ये मौत को वाकई करीब से हाथ लगा के फिर वापस आने वाली बात है। उस वक्त क्या एक्सपीरियंस था, क्या सोचा? जब फायरिंग शुरू हुई और पहली गोली जब मुझे कंधे में लगी, तो मुझे फौरन एक चीज़ स्ट्राइक की, क्योंकि हमारे कराची में अक्सर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं बताया करते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग जो होती है 9mm का पिस्टल इस्तेमाल होता है। तो पहली गोली ऊपर मारते हैं, उसको पता होता है कि अब ये गोली पहली लगी है तो अब ये नीचे गिरेगा या नीचे लेटेगा, फिर बाकी वो नीचे मारते हैं ताकि सर में लगे। तो उस वक्त मेरे ज़हन में जो पहली चीज़ आई, जब मुझे कंधे में लग गई गोली, पहली चीज़ मेरे ज़हन में ये आई कि मैंने लेटना नहीं, वरना बाकी गोलियां सर में लगेंगी। तो वो मेरे पेट में लग रही थी, लोअर बैक पे लग रही थी, लेकिन ड्राइवर की बड़ी हिम्मत थी। यानी तो वहां भी आपका खोचल होना आपको बचाया। कोई शरीफ आदमी होता तो उस वक्त भला सोचता ये बात। अच्छा जी। नहीं, लेकिन उसमें वो जो जिन्होंने हमला किया वो मेरा ख्याल है ज्यादा खोचल थे, इसलिए कि उन्होंने मेरा 8-9 किलोमीटर तक पीछा किया, और जिस गोली ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी और मेरे ब्लैडर को पंक्चर किया, वो उन्होंने हॉस्पिटल के गेट के करीब जाके मारे। तो वो मेरा ख्याल है काफी खोचल थे। और जब वो गोली लगी मुझे, तो उस वक्त फिर वो एक मखसूस कैफियत है जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त बंदे को सिर्फ अल्लाह मियां याद आता है और बहुत करीबी जो उसकी जिंदगी के लोग, वो कुछ पुराने वाकयात, और मैंने देखा है कुछ फिल्मों में भी इस तरह का सीन आता है, तो बिल्कुल उस कैफियत से मैं गुजरा। लेकिन उस वक्त जो था, मेरा ख्याल है कि जब मैं हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में पहुंचा तो फौरन ही लोगों ने मुझे संभाल लिया, और कराची के जो लोग थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी, वहाँ का स्टाफ भी, और वैसे भी जो कराची के लोग हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी दुआएं दी। फिर लोग दूर दूर से आते थे हॉस्पिटल में, आकर दुआएं करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ तो इसमें मेरी हिम्मत का दखल कम है, आपकी और दुआओं का, बाकी लोग उनकी दुआओं का, हम सब की दुआओं का, पूरी कौम की, और इवन पाकिस्तान से बाहर, इवन इस नेशनैलिटी से बाहर बहुत से लोगों ने, अमरीकियों ने भी आपके लिए, बरतानवियों ने भी दुआ की होगी, क्योंकि आप बहुत जाने जाते हैं, बहुत पहचाने जाते हैं। मुझे कुछ देर पहले हामिद मीर बता रहे थे कि ऐन उस लम्हे जब मौत को बिल्कुल अपने करीब देखकर जब बंदा एक तरह से सबड्यू कर जाता है, तो फौरी तौर पर मुझे अपनी बेटी का चेहरा मेरे सामने आया, और मैंने वो फीलिंग शेयर की थी हामिद के साथ कि अमेरिका में एक मकाम ऐसा था कि मैं एक एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट मुब्तला हो चुका था, और मुझे यकीन था कि अब उससे बचा नहीं जा सकता। तो मुझे भी, मेरे ज़हन में भी उस पर फौरन अल्लाह ताला की याद के फौरन बाद मंजली बेटी का चेहरा मेरे सामने आया था, बहुत छोटी थी उस वक्त। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं हामिद के साथ शेयर कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ। और ये जो दोनों वाकयात हैं, जो आपके साथ हुआ और जो मेरे साथ हुआ, इन वाकयात का सबक ये है, फिर एक पैगाम है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। बेशक। तो जो आज हमारे मुल्क में जो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं या मारना चाहते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि बचाने वाला बड़ा है, और अगर आज आप किसी के लिए कुआं खोदेंगे तो हो सकता है कल आप उस कुएं में गिरें। और ये जो कुछ हमारी
ہم پاکستانی قوم کے طور پر جو کچھ کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹیررزم کے خلاف جو ہماری ایفرٹس ہیں، جو ہماری حکومت کی، ہماری حکومتوں کی، ایون صوبائی حکومتیں ساری کی ساری ہم تنگوش ہے اس حوالے سے، بڑے غور سے سن رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری مسلح افواج جو کچھ کر رہی ہیں اس وقت ٹیررزم کے خلاف، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد ہم اور کوئی ناسور اور کوئی پھوڑا پھنسی اس جسد قومی سے ایریڈیکیٹ کریں، مٹائیں یا نہ مٹائیں، لیکن ٹیررزم کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.